احترام کے لائق سرمایہ اہل سنت محسن اہل سنت خطیب بے مثال فاضل خلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی سراجی صاحب سیدھا مرکز آپ کی اس مسجد کے خطیب مظہر مفتی اعظم فاضل ذیشان خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد سجاد صاحب چشتی سیدھا مرکز انتہائی محبت کے لائق شفقت کے لائق سرمایہ اہل سنت ہمارے انتہائی محترم مکرم قبلہ علامہ قاری وزیر احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نور نظر حضرت علامہ حافظ قنیت نذیر صاحب قادری اور ان پاکیزہ محافل کے ابتدائی بانیان میں سے سرمایہ اہل سنت محترم الرحمان عزت محمد جناب اقبال حسین مغل صاحب سیدھا مرکز اور ہمارے عزیز و محترم دروازے میں تو مجھے ملے ہیں چلے گئے ایک بیٹھے چودھری محمد نعیم صاحب اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ذی قدر احباب محترمین سامعین و حاضرین حضرات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسی پاک محافل میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی رات تو موجود ہے مگر دور نظر نہیں ہے، جنہوں نے پاک محافل کی ابتدا کی اور میرے تو بالکل انتہائی معلوم خطیب سرمایہ اہل سنت آسمان خطابت کے نیر تابہ سبحان اللہ، میدان تکلم کے شاہ سوار اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ لوگوں کے قائد فاضل خلیل عالم نبی حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ خود تو پردہ فرما گئے مگر اپنا جانشین ہمیں دے گئے، صاحبزادہ عالی مقام عالی مرتبت عزیز محترم الحافظ القاری احمد اقبال چشتی صاحب زیدہ مجدہ مدذلو وہ ہم نے تشریف فرمایا۔ مفتی صاحب کے بغیر مجھے تو حقیقتاً سکون نہیں نصیب ہوا، جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہوں جس محفل میں بھی جاتا ہوں گھر میں ہوں، لاہور میں ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمیں ہمارے لیے حوصلہ افزا
مخلص محبوب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موت تو ہر ایک کو وقت پر آئے گی، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جدا ہونا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے، صبر کے بغیر اور ہم کر کے کچھ نہیں سکتے، مگر ایسے لوگوں کا ہم سے جدا ہونا یہ خلا مشکل پورا ہوگا۔ بے شک کوئی لاکھ ان کے مظہر بننے کی کوشش کرے مگر مفتی صاحب کو بے شک حضرات محترم انہوں نے یہ محافل جاری کروائی اور جب تک یہ محفلیں ہوتی رہیں گی مفتی صاحب قبلہ کے درجے بلند ہوتے رہیں ان کی قبر پہ رحمتیں برستی رہیں، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے، کیونکہ یہ محفلیں جو ہیں نا بڑے پاک لوگوں کی محفلیں، بڑے عظمت والے لوگوں کی محفلیں، بے شک ان محافل کو ہمارے آقا پاک نے جنت کا باغ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دور پرفتن میں ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا اور یہ پاک محفلیں ہمیں نصیب کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا جو پٹ ہے سرکار جلوہ فرما ہے، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، صحابہ کو سرکار فرما رہے ہیں کہ جب کبھی جنت کے باغوں سے تمہیں گزرنے کا موقع ملے تو کچھ حاصل کر دیا۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین پوچھتے ہیں کہ سرکار اس دنیا میں مار یا گزرنا وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ سرکار میں مجالس الذکر، یہ محافل و مجالس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، وہ میں اپنے جنت کا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یار اس دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں جنت کے باغ عطا کر دیے ہیں اور بالیقین کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ ہیں، ہماری میں اپنے جنت کا باغ سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی بد مذہب بد عقیدہ لوگ، گستاخ لوگ، عیب جوئی کرنے والے لوگ جتنی مرضی کانفرنس سے کرتے رہیں، محفلیں کرتے رہیں، ان کی محفل جنت کا باغ نہیں۔ جنت کا باغ انہیں کی محفل ہوتی ہے جو میرے آقا کی اہل بیت کے اندر فرمان کے سبحان اللہ۔ یہ محفل جنت کا باغ ہے۔ جس بے نیاز نے ہمیں دنیا میں اگر جنت کے باغ عطا کر دیے تو میرا بھی یقین و ایمان کہتا ہے کہ ہم مریں گے تو اللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ دنیا میں اگر جنت دی ہے تو قبر بھی جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یقین کامل ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب جنت کے باغ میں موجود، سبحان اللہ۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک جن نے ساری زندگی آقا کے محبوبوں کا ذکر کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرماتے ہیں نا من احب حسین احب اللہ، جس نے حسین سے محبت سبحان اللہ۔ کیا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہی تو بات تھی کہ جب مدائن فتح ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے مسجد نبوی سے، کیونکہ اس وقت کے سیاسی لیڈر اور حکمران مسجد میں بیٹھتے تھے، مسجد میں ہی سب کچھ ہوتا تھا۔
مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور سرکار مطلوب اسلام مراد رسول حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرمایا. سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے 1000 درہم پیش کیے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں 1000 درہم پیش کیے. اور جب ان کے صاحبزادے آئے تو ان کو 500 درہم. سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب ظاہری عمر کے اعتبار سے بڑے بھی تھے, مجاہد بھی تھے, وہ جنگ میں بھی گئے. انہوں نے عرض کیا سرکار میں مجاہد بھی ہوں, میں جنگجو بھی ہوں, میں میدان جہاد میں بھی کیا ہوں. حسن کو 1000 درہم, حسین کو 1000 اور مجھے 500. حضرت عمر جلال نے میں حسنین طیبین کا مقابلہ کرتے ہو, جاؤ ان کے نانے جیسا نانا. یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, ان کا اعلان ہے. نہیں بن سکتا غلام فاروق اعظم کا جسے اہل بیت اطہار کی عظمت کا ذکر راس نہ ہو. بے شک اللہ کی قسم اہل بیت اطہار کی در عزت پوچھیں تو انہی بزرگوں سے. یہ کیا کہ اگر اہل بیت اطہار کی عظمت کا کوئی ذکر کرے تو کہا جائے یہ رافضی ہے. رافضی کہنے والے خبیث اخبث ہیں. اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والا ہی مومن ہے. بے شک اللہ کی قسم ہمیں مولا علی نے بتایا ہے کہ جب میں فاروق اعظم کی ابتدا میں ہوں تو تم کیوں نہ فاروق اعظم کے غلام. سبحان بے شک. اللہ. علی والے ہیں کوئی جو صدیق اکبر کو مانے, فاروق اعظم کو مانے, عثمان غنی کو مانے, کیونکہ علی پاک نے ان کو مانا ہے, ان کی ابتدا میں رہے ہیں. کتنے گندے ہیں وہ لوگ جو کہیں علی پاک نے تقیہ کیا تھا, شیر خدا ہو, خدا کا شیر ہو, ڈر ہے. نبی پاک سے پوچھو, فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. نہ حق علی سے جدا ہے, نہ علی حق سے جدا ہے. حق وہی ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے. جس سے علی مل جائے اسے حق ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر مولا علی صدیق اکبر کی ابتدا میں ہیں تو صدیق اکبر کی صداقت بھی حق ہے, خلافت بھی حق ہے, امامت بھی حق ہے. اگر مولا علی فاروق اعظم کی ابتدا میں ہیں تو فاروق اعظم کی خلافت حق ہے, عدالت حق ہے, امامت حق ہے. ہم کیوں نہ کروڑوں سلام کریں اس کو جو علی پاک کا امام بن کے کھڑا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر علی ابتدا میں ہو حضرت عثمان غنی کے تو ہم عثمان غنی کی عظمت کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں. ان کی خلافت بھی حق, ان کی امامت بھی حق, ان کی سخاوت بھی حق. تو حضرات محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ان کے نانے جیسا نانا دے. اللہ ہے کوئی حسنین طیبین کے نانے جیسا نانا. اور صرف نانا نہیں, جن نے حسنین پاک کے لیے فرما دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جانتے تھے نا, اسی لیے تو انہوں نے ان کی اتنی عزت کی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا اعلان ہے, فرمایا حسین منی و انا من حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ سرکار فرما رہے ہیں الحسین منی و انا من الحسین نہیں فرمایا. مولویوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, حسین نن فرمایا کیونکہ نون پر جو تنوین ہے, تنوین للتعظیم والتکریم. سبحان اللہ. میں بڑی اب بتاؤ کون کہہ رہے ہیں, نبیوں کا امام, سبحان اللہ. خاتم النبیین, اللہ کی ذات و صفات کا مظہر, فرما رہے ہیں حسین, فرمایا بڑی شان والا حسین, سبحان اللہ. بڑی شان والا حسین, بڑی عظمت والا حسین, بڑے مقام والا حسین, منی مجھ سے ہے, انا من حسین, میں حسین
سبحان اللہ. کیا مطلب؟ شارحین فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان کیا ہے کہ کشیء واحد، جناب میں اور حسین ایک چیز ہے. سبحان اللہ. میں اور حسین ایک چیز ہے. میں حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے. حیرت کی بات نہیں ہے کہ مولویوں کو آج تک یزید کی خباثت کا پتہ نہیں چلتا. ہم نے تو نہیں دیکھی. میں نے کہا خبیثوں کو اندھوں کو کب نظر آتی ہے اس کی خباثت؟ حسین پاک کے لیے تو نصوص موجود ہے. ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جناب بندہ یزید تو ان کے قدموں کی خاک سے بھی بالکل گھٹیا ہے. یزید لعنتی ہے. کہتے ہیں نہیں ہم لعنت نہیں کہتے. کیسے کو تمہارا ابا جو لگتا ہے یزید؟ ہم تو یزید کو لعنتی بربلا کہیں گے کیونکہ ہم سید النسل سید ہیں. اور جو سید النسل سید و حسین ہی حسین ہوتا ہے. اس لیے جب ہمارے آبا و اجداد کا دشمن ہے اس کتے پہ لعنت نہ بھیجیں. بے شک. اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ جہنمی ہے، جھوٹا ہے، کمینہ ہے. جناب بندہ آج کل مولوی بڑا شور مچاتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے نا کہ حضرت علی کو منبر پہ گالیاں نکالی جاتی تھی، نہیں یہ غلط بات ہے، غلط. اور نام مرافو حسین کو قتل کر سکتے ہیں، علی کو گالیاں نہیں نکالتے. اللہ یہ بتاؤ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سارے جواب دے. حسینیت زندہ باد 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 یزیدیت باد یزیدیت. زندہ باد جنہاں دا کچھ نہیں لگتا نا وہ سارے لعنت پاؤ. یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت. زندہ باد حضرت سیدنا فاروق اعظم زندہ باد. ماشاءاللہ. ہم سنی ہیں اور حقیقت سے نہیں. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. باہر مانی کیوں نہ، نجات کا مدار اہل بیت کی محبت ہے. ہمارے آقا نے فرمایا ہے اہل بیت کا سفینۃ نوح. فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. اب ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چل سکتی. وہ کوئی اور کشتی ہوگی. بے شک. جو کشتی نوح علیہ السلام جیسی ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں. واہ واہ واہ. اس کو خدا خود کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی کامل کشتی تھی یا نہیں؟ بے شک. کامیاب کشتی تھی یا نہیں؟ بے شک. پار کرنے والی کشتی. آقا نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ اہل بیت کا سفینۃ نوح. میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. ومن راکب فنجا ومن تخلف عنہ کا. فرمایا جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو رہ گیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا. جناب میرے آقا کی اہل بیت اطہار کشتی نوح ہے. جب تک اہل بیت کا دامن نہیں تھامو گے نہ ایمان مل سکتا ہے نہ کامیابی مل سکتا ہے. بے شک. تب ایمان ملے گا جب اہل بیت کو غلام کریں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے سارے شہزادے کرب و بلا میں شہید کرا دیے. ایک بچے امام زین العابدین. امام زین العابدین سے حسین پاک کی نسل چلی. کیوں؟ اس لیے کہ امام زین العابدین سرکار کی والدہ اماں کا نکاح حضرت عمر نے پڑھا. رب کی یہ حکمت ہے کہ جب تک حسینی سید موجود رہیں گے فاروق اعظم کے خلاف کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے. فاروق اعظم کے خلاف بھونکنے والے دیکھیں پہلے اہل بیت کی دشمنی کرتے ہیں پھر فاروق اعظم کے خلاف بھونکتے ہیں. ہو سکتا ہے
کہ جناب کوئی بی بی پاک حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدۃ نساء الجنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف کوئی گندا ہاتھ اٹھائے اور وہ ہاتھ باقی رہ جائے، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اگر سیدہ حاجرہ کی طرف گندا ہاتھ اٹھتا تھا اور مقبول ہو جاتا تھا تو سیدہ زہرا تو ان کی بھی سرکار ہے، ان کی سرکار ہے، ان کی طرف کیسے ہاتھ اٹھتا ہے؟ حیا نہیں آتی تو ان کو بھونکتے ہوئے یہ زہرا کو دھکا دیا، دروازہ توڑ دیا، حمل گر گیا، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ حضرت فاروق تو جناب اس خاندان سے محبت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت عمر کے خلاف وہی بولتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے دشمن۔ ٹھیک ہے، علی پاک نے ان کے پیچھے نماز وہ تکیہ کیا ہوتا ہے، تکیہ کیا، تکیہ مانا کیا ہوتا ہے؟ ڈر گئے، ڈر کے نمازیں پڑھی۔ وہ علی اور ڈر جائیں ایمان سے، جو نہ بدر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے، نہ جناب خیبر میں ڈرے، نہ خندق میں ڈرے، نہ تبوک میں ڈرے، کسی میدان میں علی نہ ڈرے، نہ ڈرنے والا مدینہ میں ڈر گیا۔ کیسا عقیدہ ہے؟ لعنت بھیجتے ہیں ہم، رافضیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو ہمیں رافضی کہے اس خبیث خنزیر پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ شرم نہیں آتا لوگوں کو؟ مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اللہ کی قسم ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ جنتی بندہ ہے۔ بے شک، دیکھنے والی آنکھ، سبحان اللہ۔ بیٹا ہو نا خوبصورت تو ماں اس پہ رخسار پہ کالا ٹکا لگا دیتی۔ کیوں لگاتی ہے؟ کسی کی نظر بد نہ لگے، اور دشمن جو ہے وہ کالے ٹکے کو دیتے، دیکھو یار اس پر کالا نشان لگا ہوا، اس کے حسن کو نہیں دیکھتا، کتوں کو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں پہ نظر نہیں پڑی کہ یہ بندہ کیسا مجاہد ہے جو ساری زندگی ناموس رسالت پر پہرا دیتا رہا، ناموس صحابہ پر پہرا دیتا رہا، اور ناموس اہل بیت پر قربان ہوتا رہا، اولیاء کی شان پر قربان ہوتا رہا، جس نے ساری زندگی صحیح عقیدے کا بانگے دہل اعلان کیا اور تبلیغ کی۔ ان کی وفات کے بعد اگر کوئی کتا بھونکے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا جنازہ پڑھنے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا، میں کہتا ہوں کتے تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو زنا کر رہا ہے، حیا کر، توبہ بھی کر اور نکاح بھی دوبارہ پڑھا۔ مفتی صاحب تو جنتی تھے اور جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ حیا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں کسی کو خوبیاں عطا فرماتا۔ کوئی کہے حسین کو رونے والے کمینے ہیں، وہ تمہارا باپ لگتا ہے، اور جو حسین حسین کر کے جائے اس سے دشمنی اور مفتی صاحب نے ساری زندگی حسین حسین اہل بیت اطہار کی عظمت پہرا دیتے رہے۔ حسن مجتبی ہوں یا حسین شہید کربلا، ان کی عظمتیں بیان کرنا ان کی خوبی تھی۔ اور جناب بندہ ہم ساری زندگی ان کے بیان سنتے رہے۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مفتی صاحب جیسا بیان کر سکتا ہی کوئی نہیں، اور وہ صحیح عقیدے کے پاسبان تھے اور مبلغ تھے صحیح عقیدے کے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بھائی بس وہ مولوی کے نا کا مقام بہت بلند تھا، بہت بلند مقام تھا۔ مدینہ منورہ میں مفتی صاحب نے شادی کو حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع ہدایت مفکر اسلام مفسر قرآن سفیر عشق رسول علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو اس وقت قطبیت کے مقام پہ پائے۔ سبحان اللہ۔ اندھے ملا کو کیا پتا ان کی عظمت ہے، وہ سید ہیں، سید النسل سید ہیں، حسینی سید ہیں۔ جناب بندہ مفتی صاحب نے کہا کہ میں مرید تو حضور قبلہ عالم کے خاندان ہوں،
شاہ جی آپ مجھے فیض دینے کے لیے میرے پیر صاحب کو یہ پردہ فرما گئے، آپ مجھے اپنے سلسلے میں داخل فرمائیے، مجھے بیعت دیں۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں، سوچتے ہیں۔ شاہ صاحب نے خود بتایا، مفتی صاحب نے بھی یہ ذکر کیا میرے یہاں۔ شاہ صاحب دوسرے دن یا تیسرے دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، مفتی صاحب بھی آ گئے۔ تو شاہ صاحب نے کہا مفتی صاحب تمہاری وجہ سے مجھے حضور قبلہ عالم کی زیارت، تمہاری وجہ سے مجھے حضور قبلہ عالم کی زیارت ہوئی ہے۔ قبلہ عالم نے مجھے فرمایا ہے کہ شاہ جی مفتی محمد اقبال چشتی کو ہمارا ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ عالم کیا بات، جو توسا شریف والوں کے پیر، مٹھن کوٹ والوں کے پیر، جو جناب بندہ سیال شریف والوں کے پیر، گولڑا شریف والوں کے پیر، جتنے چمکتے آستانے ہیں پاکستان میں ان کے پیر، بابا فرید گنج شکر کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ سارے ان کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے زیارت کرا کے کہا کہ مفتی صاحب کو ہمارا رہے۔ حاجی نے کہا مفتی صاحب اس سے بڑی سعادت ہے، اللہ قبلہ عالم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی رہے۔ اسی لیے میں ان کے شہزادے کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بس قبلہ عالم کے سلسلے میں ہو، ادھر ادھر نہیں جانا۔ حضرات بولتے ہم سارے قبلہ عالم کے غلام ہیں، بے شک، کیونکہ ہم بالواسطہ گولڑا شریف کے غلام ہیں۔ گولڑا شریف تو قبلہ عالم کا غلام، توسا شریف ہو، مٹھن کوٹ شریف ہو، سیال شریف، میرے شریف، بڑے بڑے آستان، گولڑا شریف، سب قبلہ عالم کے۔ اب کوئی ملا اگر کہے کہ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ بولو تمہیں کیا پتا، تم تو یزید کی جماعت کے ہو۔ بے شک، اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جو یہ باتیں کہتے ہیں نا وہ نطفے یزید کی ہیں، وہ یزید کی اولاد ہیں، اس لیے حسینی ذکر ان کو نہیں موافق۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حسین کو رونے والے کمی نہیں، اندازہ نہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر حسین کے ہر دشمن کے لائق، بے شک، کیونکہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حسین پاک میرے آقا کی خاص اہل بیت ہے، خاص اہل بے بیت، شک، جن کے لیے فرمایا نا اہل بیت کا سفینہ تلو، کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جناب ہمارے آقا نے ان 4 نفوس قدسیہ کے لیے مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین طیبین سلام اللہ علیہ مجمعین، ان کے لیے ہمارے آقا نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصہ، سبحان اللہ، یا نہیں میری خاص اہل بیت۔ سبحان اللہ، کب کہا؟ 2 قسم کی روایت ہے، یا مبالغے کے وقت کہا اور یا پھر سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ متحدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مداتا وعلیہ برد مراحل من شعر اسود وجعل حسن فادخرہ ثم جعل حسین وداخل معه ثم جعل فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ ہمارے آقا نے یہ آیت جن کے لیے خود پڑھی تو یہ نفوس سبحان اللہ، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا،
اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصہ، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے، خاص اہل بیت، ان سے ہر قسم کی ناپاکی سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے، میرے آقا کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بھی اہل بیت ہے، یہ موذیوں کا کام ہے. جو صحیح عقیدہ مومن ہے وہ بھوک بھی ہی نہیں کہتے، نہ ہم بھی کہتے نہ ہی کہتے. ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات کی اہل بیت ہے، لیکن یہ میرے آقا کی خاص اہل بیت، خاص اہل بیت جن کا دامن پکڑو تو بیڑا پار ہو. حضرات محترم، کیونکہ یہ محافل جو ہیں یہ جاری و ساری رہیں گی، یہ محفل جنت کا باغ بھی ہے، اور یہ محفل حقیقت میں دامن حدیث تھام کے اثر یہ مفتی صاحب کی جاری کرتا ہے. ہم جتنے اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہمارے نام سنے گا. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم گپے لگانے والے ہیں. محفل ختم ہوگی نا تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے محفلوں پہ حاضر رہنا اور اپنے پروں کے نیچے محفل کو چھپا رکھنا. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نہ جے کہاں سے آئے. اب اللہ کو نہیں پتہ کہاں سے آئے، سمجھو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ فرشتے کہاں سے آئے. تو یا اللہ یہ پوچھنے میں حکمت کیا ہے، اور میں حکمت یہی ہے جو چیز پیاری لگتی ہو نا اس کا نام سننا بھی پیارا ہے. سبحان اللہ. جو میرے پاکوں کی محفل منائے بیٹھے ہیں، محفل میں آئے بیٹھے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، میں اللہ ان سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہتا ہوں ان کا نام. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے فلاں ابن فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا. ایک ایک کا نام اللہ کی بارگاہ میں لیا گیا. آپ جتنے بیٹھے ہیں، اور یہ جاری کی ہے مفتی صاحب نے. سبحان اللہ. یار اگر اللہ کے ہم محبوب بن گئے تو ان کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ. ان کی شان کیا ہوگا. حضرات محترم، یہ بڑی عظمت والی محفلیں ہیں، یہ نورانی ہیں، روحانی ہیں محفلیں. لوگوں کو اگر پتہ ہونا ہے محفلوں کی عظمت، سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ. جنہوں نے یہ محفلیں جاری کی ہیں وہ دنیا میں ہیں یا نہیں، ان کو یہ عظمت ملتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، ان کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. 12 حضرات محترم، ناسازی تباہ کے باوجود بھی 2-4 باتیں میں سنا دیا. مجھے پتہ تو تھا کہ چشتی صاحب کا خطاب ہوگا، اور یہ بھی شاگرد ہیں مفتی صاحب. ان کے انداز گفتگو میں بھی جھلک انہیں کی آتی ہے. اور پھر مفتی سجاد صاحب تو یہ ان کے عزیز ہوئے بیٹے ہوئے، اور البلد سے ہوئے ابھی ہمیشہ خاندان والے اپنے بڑوں کے نظر. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھی، آپ کو سلامت رکھی. میں صرف حاضری دینے کی نیت سے حاضر ہوا تاکہ مفتی صاحب قبلہ کی روح خوش ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو